حکیم علمت شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی 146ویں یوم ولادت۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر احسان کرتا ہے تو اقبال جیسا مرد کلندر عظیم مفکر اور مصور عطا کرتا ہے۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ اس روز علامہ اقبال نے نہیں بلکہ ایک ایسی عظیم شخصیت نے جنم لیا جو آج بھی ایک عظیم کردار کی حیثیت سے لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ آپ کا آبائی وطن کشمیر تھا۔ آپ کے والد محترم شیخ نور محمد بہت متقی اور پرہیزگار انسان تھے۔ مصور پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ایک شاعر ہی نہیں تھے بلکہ مسلمانوں کے سچے ہمدرد تھے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے والد محترم نے بچپن سے ہی ان کی تربیت ایسے کی تھی کہ وہ بچپن سے ہی بہت ذہین تھے۔ مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال وقت کے بہت پابند تھے۔ ہر وقت پر مستقل مزاج سے کرتے تھے۔ صبح تہجد کے وقت اٹھ کر تہجد کی نماز ادا باقاعدگی سے کرتے تھے اور پھر کچھ دیر آرام فرما کر نماز فجر ادا کرتے تھے۔ نماز فجر کے بعد کچھ دیر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے اور اس کے بعد زیادہ تر آپ کا وقت شاعری میں گزرتا تھا۔ اسی لیے آپ کو شاعر مشرق کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے جس دور میں آنکھ کھولی وہ مسلمانوں کی بدحالی کا دور تھا۔ مسلمان جو کبھی جائے حشمت کے اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے، غیر ملکیوں کی بربریت کا شکار ہو کر ظلم و ستم کی گہرائیوں میں گر چکے تھے اور ان کی آزادی سلب کر لی گئی تھی۔ مسلمانوں غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور انسانیت اندھیرے میں گم گئی تھی۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال وہ دنائے راز تھے کہ جس نے ملت اسلامیہ کی لگن کی روح پھونکی اور مسلمانوں میں الگ وطن کے لیے جذبہ پیدا کیا اور اپنی شاعری کے ذریعے خود ہی کا پیغام دیا اور قائد اعظم کی بہادر اور دلیرانہ قیادت میں اقبال کے تصور کو قیام پاکستان سے حقیقت میں تبدیل کر دیا اور علامہ اقبال نے مسلمانوں میں امید کی کرن بیدار کی اور جیلے کو حوصلہ دیا۔ فرزند اسلام کی غفلت کی نیند سو رہے تھے۔ ایسی صورتحال میں اقبال کی سوچ آزادی کا ترانہ بن کر گونجی۔ ہر مسلمان رگے باطل کے لیے نشتر تھا۔ اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا۔ جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر، ہے تمہیں موت کا ڈر، اس کو خدا کا ڈر تھا۔